محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے کشتی میں شیطان کو 3 مرتبہ ہرا دیا، اور ایسی شخصیت کے بارے میں آگ یا تو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی تھی، یا آگ ان صحابی رسول پر گلزار ہو گئی، یعنی ٹھنڈی ہو گئی، آگ نے صحابی رسول کو نہیں جلایا۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، اسلام کی پہلی شہیدہ کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ شیطان ایک کالے غلام کی صورت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی بھرنے سے روکنے لگا اور لڑنے پر آمادہ ہو گیا کہ میں تمہیں پانی نہیں بھر کے جانے دوں گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا تو وہ عاجزی کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں اب آپ کو پانی بھرنے دوں گا۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ پانی بھرنا چاہتے تھے، شیطان بیچ میں آ جاتا اور آپ کو پانی بھرنے سے روکنا شروع کر دیتا تھا، تو ہر مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا کے نیچے پٹخ دیتے تھے۔ جس وقت شیطان سے آپ کشتی کر رہے تھے، حضور اکرم نور مجسم علیہ السلام نے اپنی مجلس میں صحابہ کرام کو بتا دیا کہ آج عمار نے 3 مرتبہ شیطان کو کشتی میں ہرا دیا ہے، جو ایک کالے غلام کی صورت میں ان سے لڑ رہا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی لے کر آ گئے تو میں نے، حضرت علی فرماتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 3 مرتبہ شیطان کو کشتی میں ہرا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے، ورنہ میں اس کو مار ڈالتا۔ ہاں البتہ تیسری مرتبہ مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دانتوں سے اس کی ناک کاٹ لوں گا، مگر جب اس کی ناک کے قریب منہ لے کر گیا تو مجھے بہت ہی گندی بدبو محسوس ہوئی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا اور اس کی ناک بچ گئی۔ یہ عمار بن یاسر کون ہیں؟ تھوڑی سی ان کی ہسٹری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر تکلیفیں اور ایذائیں دیں کہ جنہیں سوچ کر ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ یہ دیکھتے ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹھ کے بر لیٹے رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی، یا نار کنی بردن و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ انہی کی والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کو تیر مار دیا جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلے یہ شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے، محبت سے طیب اور مطیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ 37 ہجری میں 93 برس کی عمر پا کر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کریم ان کی قبر انور پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت شکریہ، جڑے رہی ہمارے اس چینل کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اس طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے، جس سے آپ کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ والسلام، مال اکرام، آپ کا اپنا محمد مجتبیٰ۔